کیا ہے مصطفیٰ کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، اس فیصلے کو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت کے اندر یہ سارا کام ہوا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مارشل لائی حکومت کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ نہیں، تو آپ نے جو سب سے پہلا میرا اختلاف ہے کہ جمہوری حکومت، اس میں جو ہے 17 اور 34 جو ممبر ہیں جو جیتے ہیں، اچھا وہ کیسے جیتے ہیں 17 اور وہ 34 کس طرح سے جیتے ہیں؟ پوری ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ پی ڈی ایم کی سارا سلسلہ وہی ہے، ایڈمنسٹریشن، پولیس، انتظامیہ سب اس کے بعد وہ جیتے ہیں۔ اور ہر بندہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، ایم این اے، سینیٹر تو نہیں، ایم این اے جو ہیں یا ایم پی ایس جو ہے ہر ماشاءاللہ سے 30 ہزار ووٹوں سے ہارا ہوا اندر بیٹھا ہے بغیرت، اور ایم این اے جو ہیں وہ 50 ہزار ووٹوں سے شکست کھا کر وہ بغیرت اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کہاں سے جمہوری حکومت آ گئی فارم 47 کی؟ اول تو یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ جی یہ جو ایک جعلی حکومت ہے فارم 47 کی، اس کی جو ہے اس کی انیشیشن، مطلب اس کی یہ وہ ہے۔ تو دوسری بات آپ نے کی کہ اس کا کیا مسئلہ یہ ہے کہ جی جو فلور کراسنگ ہے یہ آپ نے اب اس کو لیگلائز کر دیا کہ جی بالکل ماشاءاللہ سے اب آپ منڈیاں لگائیں، سندھ ہاؤس کو جو ہے کھولیں، اس کے جالے والے صاف کریں، پھر آپ پنجاب ہاؤس جو ہیں اس کی صفائی کریں، کیونکہ وہاں پر اب گھوڑے لائے جائیں گے، یہ تو استبل ہے نا، تو ادھر یہ ہوگا۔ اب پاکستان تو آپ چھوڑیں نا، دنیا کے کسی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بتائیں کہ جس نے یہ اجازت دی ہو کہ آپ جو ہیں خرید و فروخت کریں ممبران کی، تو ڈیموکریسی تو نہیں ہے یہ تو اور جو پریکٹیکلی تو مارشل لا ہی لگا ہوا ہے نا اس وقت۔ کیا ہے ان کی کیا مجال ہے زرداری لیگ کی اور نون لیگ کی؟ ان کی کیا مجال ہے؟ ان کو تو جو حکم آتا ہے وہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ سر، کل جو ہے آپ نے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا سپریم کورٹ کے اندر۔ آج آپ کی ہی پارٹی کے جو ایک وکیل تھے سینیٹر علی ظفر صاحب جو ہیں، انہوں نے آپ کی واپسگی کو وہاں پر کہہ دیا کہ ہمارا بندہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کو پارٹی سے نکالا گیا ہے اس فیصلے کے بعد، یا کوئی اسٹریٹجی تھی آپ کی؟ نہیں، پارٹی جو اول تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کب کہا ہے اور کیا کہا ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میرے خیال میں صحیح بات کی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی پارٹی جو ہے نوٹیفیکیشن کرے گی نا۔ اچھا، جو پارٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو رہنما ہیں، جو ہمارے چیئرمین ہیں اس وقت اور ہمارے سیکرٹری ہیں، تو ان سے آپ نے نہیں پوچھا؟ تو علی ظفر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ہمارے کوئی عہدیدار نہیں ہیں، اور وہ پارٹی کی آرگنائزیشن کے ساتھ وہ منسلک بھی نہیں، تو اس کو تو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے وہاں پر بات کی وہ میں نے اصولی بات کی، وہی علی ظفر نے بات کی ہے، تو اس میں میں تو سمپل وہاں پہ بات کی تھی کہ یہ جو بینچ ہے یہ انلیگل، ان لافل ہے، کیونکہ یہ بینچ غلط طریقے سے بنا ہے۔ اس بینچ میں جو ہے جو اس ججمنٹ کا جو آتھر تھا جسٹس منیب وہ نہیں بیٹھا، پھر چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھے ہوئے اس میں، اور جو کمیٹی ہے جس ابھی نے کچھ دن باقی ہیں، آپ نے منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں منصور علی شاہ انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے ججز کیا کریں گے۔ یہ تو سر سارے عملوں کے اندر آپ کو کیا فائز لگتا ہے عیسیٰ جو ہے وہ اس نے کہ اپنا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، مگر یہ کہ یہ تو فائز عیسیٰ کے ساتھ تو 6-7 ججز ہیں، تو باقی ججز تو دیکھ رہے ہیں نا تماشا، تو وہ تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں نا، وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس سارے عمل کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کردار تو بہت بھیانک اور منافقانہ، اور جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ایک لیگل مائنڈ ہے، ہم تو بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں۔ ایک عام بچہ جو ہے جو ڈونٹ بیچ رہا تھا، اس نے جو بات کی ہے، تو یہ تو قرآن میں بھی ہے، لعنت ہے، تو لعنت تو ہمیں قرآن میں اس کی اجازت دی گئی ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایسی شخصیات پہ لعنت بھیجو۔ تو ایک شخص ہے جو اپنی ذات کے لیے، اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے، اور جو اس میں جو سارا سلسلہ ہے کیونکہ اس میں بینیفیشری تو وہی ہے، تو وہ اس نے یہ ساری حرکت کی ہے۔ اب آپ سپریم کورٹ بار کا دیکھیں، سپریم کورٹ بار جو ہے نا وہ اس کی کیا پوزیشن ہے یہاں پر؟ وہ اسٹیک ہولڈر ہے اس میں، وہ اپنا کام تو کر نہیں رہا، جو وکلا کی فلاح و بہبود کا کام ہے وہ زیرو ہے، مگر وہ جو ہیں ساری
جو ملازمت کر رہے ہیں نون لیگ کی، ریاست کی، زرداری لیگ کی، شہزاد شوکت، یہ تو مانے ہوئے ہیں نا یہ سارے. اور وہ احسن بھون، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو نواز شریف کے والے سے نواز شریف کا، اور دوسرا یہ کہ ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں لاکھوں روپے کے غبن کیا ہوا ہے اس نے، احسن بھون نے، اور حسن رضا پاشا. اب یہ لوگ جو ہیں روزانہ کے بنیاد پہ نئے نئے سوٹ پہنتے ہیں. جب یہ سٹارٹ ہوا تھا ان کا بار کونسل کا سلسلہ تو ایک ہی سوٹ ہوتا تھا، وہ روزانہ پہنتے تھے، پھر وہ فیڈ ہو گیا اس کا کلر. اور سر پیسے استطاعت کے مطابق سوٹ پہننا چاہیے. ہاں، تو وہ خوشحالی آئی نا. تو اب وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے اور وہ جو ہے عدالت میں آ کے کھڑا ہوا ہے، اس کا کیا لینا دینا ہے. سر بہت شکریہ. آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی اور باقی تمام تر چیزوں کے حوالے سے بات ہوئی، اور قاضی فائد عیسیٰ کے کردار کے حوالے سے بات ہوئی، اور ان کے کردار کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے مصطفیٰ کاظمی کی طرف سے.